ڈاکٹر جمیل احمد صاحب پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، فارمر امبیسڈر ہیں، خاص طور پر مڈل ایسٹ کے اندر مسلم ممالک کے اندر سرو کر چکے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب ایک تو پیس بورڈ جو ہے بن گیا، ظاہر ہے ہم اس لیے اس بورڈ کا حصہ ہیں کہ تمام جو مسلم امہ ہے اس بورڈ کے اوپر موجود ہے، ترکیہ ہو، مصر ہو، سعودی عربیہ ہو، یو اے ہو، تو ہم ان کے ساتھ مل کے آگے بڑھ رہے ہیں اور ایک یونانیمس ہماری پوزیشن ہے وہ تو ہے ہی، اور سب کی یہی ہے کہ مستقل بنیادوں کے اوپر غزہ کے اندر امن جو ہے بحال ہو اور غزہ کے جو لوگ ہیں پرامن طریقے سے اپنی زندگی گزارے۔ جو بھی اس کے اوپر معاملہ آگے بڑھے گا، اور ٹو اسٹیٹ جو ہے تھیری کے اوپر، اس کے اوپر بھی یہی بات ہے ہماری کہ ہم اسی کے اوپر قائم و دائم رہیں گے۔ اب یہ جو خبریں آ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب، ایک نیو یارک ٹائم کی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ٹرمپ سیز آرمیڈا از ہیڈنگ ٹورڈز ایران ریزنگ پریشر آن رجیم۔ کیا خبر ہے آپ کے پاس اس حوالے سے؟ بظاہر ہمیں ایسا لگ رہا تھا چند دن پہلے کہ ایز ایف کے ایران کے حوالے سے معاملہ تھوڑے سے حل ہو گئے ہیں، اب وہ جو ایک پلان تھا حملے کا، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا تو آپ کی رائے میں آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ باز نہیں آئے گا، امریکہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا ایران کے حوالے سے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح بڑھ رہا ہے امریکہ؟ جی ہاں، کئی پروگراموں میں یہ بات میں نے کہا تھا کہ نوشتہ دیوار ہے، اور اس بلٹ اپ کے بعد تو اب جو تھوڑی بہت کوئی شک تھا کسی وقت، اب وہ بھی شک نہیں رہا۔ لیکن امریکہ ملٹیپل آپشنز پہ کام کر رہا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس کو نظر یہی آتا ہے مجھے کہ اس کا الٹیمیٹ آپشن یہی ہے کہ ایئر اسٹرائکس، لیکن اس کے لیے جب اس کے پاس گراؤنڈ میں اتنے اس کے جو ایجنٹس ہیں یا جو وہاں کی آبادی ہے ان کو جس طریقے سے دوبارہ کنٹرول کر لیا گیا ہے، اس کنٹرول کے اوپر والے لیئر کو جب تک وہ ایلیمینیٹ نہیں کریں گے، اور جس کا کہ جو اشارے مل رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ٹاپ لیڈرشپ چاہے وہ ریولوشنری گارڈ کی ہو یا سیاسی ہو یا رجیم کی ہو، یہ اپنے ایجنٹس کے ذریعے، مساد کے ذریعے انہوں نے اس کی شارٹ لسٹنگ کی ہوگی، جیسا کہ انہوں نے جون میں کیا تھا، اور چن کے عسکری قیادت کو، سائنٹسٹ کو سے پہلے، اور اس کے علاوہ رجیم کی کچھ قیادت کو، جب ان کے سپریم لیڈر انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے نامعلوم جگہ پر، اب بھی شنید یہی ہے کہ سپریم لیڈر تہہ خانوں میں محفوظ مقامات پر ان کو شفٹ کر دیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ایران کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے۔ سوال یہ ہے، ایک طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ امن کی بات کر رہا ہے، دوسری طرف یہ میئرز، کچھ سمجھائیے گا کہ اس سے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہ رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ؟ اس کے دیکھیں دو رخ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایران ہی واحد ملک رہ گیا ہے جو کہ امریکہ اور اسرائیل کے خاص طور پر نظر میں کھٹک رہا ہے، کیونکہ ایران کے جو پراکسیز تھے، جو ان کی طاقت تھی، جو ان کے بازو تھے، حماس ہو گیا، حزب اللہ ہو گیا، بشار الاسد ہو گئے، اور عراق میں عراقی ملیشیا ہو گیا، ان کو تو نہ صرف نیوٹرلائز تقریباً کر دیا، اس حد تک لے گئے ہیں کہ ان کو ٹائم لگے گا دوبارہ اسے اسٹیج پر پہنچنے کے لیے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ آخری مزاحمت، فیوچر کی کوئی مزاحمت، اب کی کوئی مزاحمت، جو کہ ایران بھی کہتا ہے کہ بالکل ہم جواب دیں گے، ترکی جواب دیں گے، اس کو ختم کرنا چاہا۔ اب آ جاتے ہیں کہ سعودی عربیہ ہو گیا، پاکستان سمیت گلف کی باقی کنٹری، ان کو کنسرن کیوں ہے، پہلے کیوں نہیں تھا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جیسے BO کے پچھلے ٹرم میں جب ٹرمپ نے انڈیا دیا تھا کہ ایران پہ حملہ ہو سکتا ہے، تو اس وقت ہمارے دوست ممالک، نام لینا مناسب نہیں ہوگا، انہوں نے کہا تھا کہ ہماری ایئر اسپیس استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اب تو وہ کہتے ہیں کہ نہ ہماری ایئر اسپیس استعمال ہوگی اور نہ ہی ہم اس سے بالکل ہم اجتناب کریں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ ایران کے پاس کیپیبلٹی ہے کہ وہ ان کے ملک میں جو نہ صرف اڈے ہیں بلکہ تیل کے ذخائر ہیں، باقی ہیں، ان کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی معیشت تباہ ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی یہ بھی ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ایک کثیر تعداد ہے، کویت میں تقریباً کوئی 35% کے قریب اہل تشیع حضرات رہتے ہیں، ایون UAE میں جو دبئی ہے بائٹ، ظاہر ہے یہ ایک فیکٹر ہے۔ چودھری رام سین صاحب سوال کر لیجئے گا، اور آپ کے ذہن میں کوئی کامنٹ ہے تو وہ بھی۔ نہیں، کامنٹ تو یہ تو ابھی تو حماس کی بھی ایک کوٹیشن میں دیکھ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ اسرائیل پر دباؤ نہ ڈالتا تو سیز فائر نہ ہوتا، تو یہ تو فیکٹ ہے۔ لیکن اگر اس دباؤ کے بعد کچھ اور ایسے واقعات ہو جائیں جو مسلمانوں کو اور اسلامی ممالک جو ہیں ان کے لیے کافی
پریشانی کا باعث بنے تو وہ قابل قبول نہیں، اور ایران کے خلاف اقدامات کا اب کوئی جواز رہ نہیں جاتا۔ اس وقت تو انہوں نے کہا جی ہم نے ختم کر دیا سارا کچھ، یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا، اسرائیل اور امریکہ دونوں وہاں فتح کے جھنڈے لہراتے رہے، تو ابھی 6 مہینے بھی نہیں ہوئے تو اب کیا تکلیف ہوگی؟ اہم سوال ہے جو میں نے بھی اب اگر یہ تھوڑا پوچھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہ اب وجہ کیا ہے، اب کیا ہو گیا کہ اب تو سارے معاملات طے کر لیے تھے انہوں نے؟ اضافی اس میں نکات میں یہ آفر کرنا چاہوں گا آپ کے ناظرین کے لیے کہ آپ کو ایرانین لیڈرشپ نے کہا تھا کہ ہم اپنی انریچمنٹ جاری رکھیں گے اور ہمارے تمام ذرائع جو ہے ہماری نیوکلیئر کے جو تمام فیسلٹیز ہیں وہ پوری تباہ نہیں ہوئی ہیں۔ رشیا نے بھی یہی بات کی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس انریچمنٹ کی کیپیبلٹی ہے، لیکن اس وقت بات انریچمنٹ سے کافی آگے چلی گئی ہے۔ اس وقت پولیٹیکل کیپٹل ہے، نیتن یاہو کا تو خیر ہے ہی ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پورے امریکہ کا اور امریکن صدر کا پولیٹیکل کیپٹل ہے، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے دوام بخشی تھی یہ جو اپ رائزنگ موومنٹ تھی، اور ان کو جس طرح کہا تھا کہ بس ہم آ رہے ہیں، آپ ہمت کریں، وی آر ٹوٹلی پریپیئرڈ فار اٹ، لاکڈ اینڈ لوڈڈ، تو وہ کیونکہ ایرانین حکومت نے وہ اب بھی ان کی مشینری قائم ہے، اور خاص طور پر ریولوشنری گارڈ وہ پورے تمام ان کے ڈپارٹمنٹس جتنے بھی ہیں پورے ملک کے، ان میں صلاحیت کی ہوئی ہے اس نے، تو انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا۔ اب اس وقت تک وہ یہی ہے کہ اس طرح کے حالات پیدا کیے جائیں کہ تھوڑا سا وہ گرپ کمزور ہو ایران کی، تاکہ وہ لوگ جو تیار بیٹھے ہوئے دوبارہ نکل کے سڑکوں پر آ جائیں۔ اور 1.5 ملین بالکل صحیح ہے، 800% رجیم کو چیلنج۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔